ویلکم بیک ناظرین. بات وہیں سے شروع کرتے ہیں میاں صاحب کہ معیار تعلیم جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو گورنمنٹ اسکولس کے اندر تو پھر بھی ان کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے, اس میں اس کے بعد وہ ٹیچرز جو ہیں وہ ہائر کیے جاتے ہیں. پرائیویٹ اسکولس کے اندر تو نہ کوئی ٹیچرز ٹریننگ ہے, بس جس کا دل چاہا اس کو رکھ لیا اور جب دل چاہا اس کو فارغ کر دیا. نہ کوئی اس کی سیکورٹی ہے وہاں پہ, جو ٹیچر ہے اس کو نہیں پتا کہ میں کتنے دن یہاں پر ہوں, اور نہ اس کی کوئی ٹریننگ ہے. گورنمنٹ کی سیکیورٹی, گورنمنٹ کی جاب میں جو کچھ ہوتا ہے, میرے پاس ایک انکوائری آئی تھی پی ٹی سی سی ٹی کے ٹیچرز کی غلام احمد ربانی صاحب کے دور میں. وہ اس میں ایک شرط ہوتی ہے کسی بھی پی ٹی سی سی ٹی کے امتحان میں بیٹھنے کے لیے کہ میں 9 مہینے فلاں رجسٹرڈ اسکول میں پڑھاتا رہا ہوں, میرے پاس ایکسپیرینس ہے. ایک اسکول نے 700 سرٹیفکیٹ ایشو کیا ہوا ہے کہ جی یہ میرے پاس پڑھاتے رہے ہیں. 700 جس اسکول میں ٹیچر ہوگا وہاں پہ اسٹرینتھ کتنی ہوگی, اور وہ سارے 2 نمبر بوگس سندیں, بوگس سارا کچھ, اور وہ ایجوکیشن کیا دیں گے قوم کو. اچھا, یہ تو بات ہوگی جو اس سسٹم کے اندر کرپشن ہے اس کے حوالے سے, لیکن وہاں پر ایک سسٹم بہرحال موجود ہے. آپ کے یہاں تو وہ سسٹم بھی موجود نہیں ہے. ہمیں خوشی ہے کہ آپ وزٹ کریں, ہمیں خوشی ہے کہ جن اداروں کو ہم نے چلایا ہے یا چلا رہے ہیں یا ہمارے انڈر ہیں ان کو آپ وزٹ کریں. وہاں پہ فری کتنے بچے پڑھ رہے ہیں, ایجوکیشن کتنی دی جا رہی ہے, اس میں ہاف فیس پہ کتنے ہیں. اگر کوئی مستحق اور قابل بچہ ہے تو چلیں آپ اسی پہ بات کیجئے کہ آپ نے چلیں ایک رول ماڈل بنا دیا, اپنے ادارے کو ایک رول ماڈل بنا دیا. صحیح. تو اس پہ باقی لوگ, کیونکہ آپ پہ ایک ذمہ داری ہے, آپ ایک آرگنائزیشن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. صحیح. اس حوالے سے آپ پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ باقی جتنے بھی اسکولس ہیں ان میں بھی یہ سسٹم متعارف کروائیں. سر بات یہ ہے جو 100 200 300 400 فیس والے ہیں نا, ان کو تو آپ بھول جائیں. وہ تعلیم, معیاری تعلیم وہ نہیں دے سکتے. وہ معیاری تعلیم اس سے بہتر ہے کہ گورنمنٹ کے اسکول میں داخل کروا دیں, اسکول میں بغیر فیس کے پڑھائیں. ٹھیک ہے. جو فیس دینا چاہتے ہیں پھر 500-400 ادھر سے اتار لیتے ہیں, پھر گھر میں ٹیوشن کے لیے ان کو کہتے ہیں کہ آؤ, اور ٹیوشن میں اتار لیتے ہیں. انہوں نے اپنا الو سیدھا کیا ہوا ہے. آپ کا خیال ہے کہ جو 500 400 500 سے زیادہ فیس افورڈ نہیں کر سکتا اس کو معیاری تعلیم نہیں مل سکتی؟ نہیں مل سکتی, بالکل نہیں مل سکتی. جو 20,000 روپے 15,000 20,000 ٹیچر کو بزنس ہوا نا, پھر خدمت تو نہ. نہیں سر, بزنس پیسے پورے نہیں ہوتے. آپ بزنس کی بات کرتے ہیں, گورنمنٹ جتنا رعایت کرتی جائے گی, ٹیکسز میں رعایت کرے اور معاملات میں رعایت کرے, اتنا تعلیم سستی ہوتی جائے گی. ہم گارنٹی کرتے ہیں آپ کو کہ گورنمنٹ اس پہ سوچے. آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ جو ایک پبلیشر ہے وہ جو آپ کو بکس پرووائڈ کرتا ہے اس میں 50% آپ کا کمیشن ہوتا ہے؟ کچھ ادارے کرتے ہیں, کچھ ادارے کرتے ہیں, اور ہونا نہیں چاہیے. اگر 3,000 روپے کا ایک سیٹ بن رہا ہے, اگر وہی سیٹ 1,500 میں کسی کو مل جائے تو وہ اچھا ہے, اگر اس کی کمیشن نکال دی جائے. ہمارے اداروں میں جہاں پہ کنٹینز ہیں, ہم والدین کو کہتے ہیں کہ اگر سستی چیز اور اچھی چیز ادھر سے ملتی ہے تو ادھر سے لیں, اگر باہر سے اچھی چیز ملتی ہے اور سستی ملتی ہے تو باہر سے لیں. یہ تو آپ پھر وہی بات کرتے ہیں کسی ایک ماڈل کی, کسی ایک اسکول کی یا 2-4 اسکولس کی. سر میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں. سسٹم کو جب تک گورنمنٹ اپریشیٹ نہیں کرے گی, گورنمنٹ ان کے خلاف ایکشن نہیں لے گی, تب تک سسٹم درست نہیں ہو سکتا. کالی بیڑیں ہر شعبہ میں موجود ہوتی ہیں. اچھا, پچھلا پروگرام اس میں بھی ہمارے ایک محترم گیسٹ تھے, انہوں نے بھی بلیک شیپس کہا ایسے لوگوں کو. آپ کو یہ عجیب سا نہیں لگتا کہ ایک تعلیم کا شعبہ اور اتنا مقدس شعبہ اور اس کے اندر بلیک شیپ کسی کو ہم کہہ دیں یا کوئی بن جائے؟ کبھی آپ اس ملک کے وزیر اعظم کو کیا کہتے ہیں آپ؟ جہاں پہ جو کرے گا وہ بھرے گا. یہ بلیک شیپ جو ہیں ان کو بلیک شیپ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ ہر شعبے میں غیر ذمہ دار لالچی لوگ بیٹھے ہوئے. اس کو نکالنے کے لیے اس سسٹم کو گورنمنٹ کو قانون لانا چاہیے. گورنمنٹ لیول پہ جس طرح ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر, چیئرمین, سیکنڈری بورڈز, ان کی طرف سے پہلے ہمارے جیسے اداروں کو جو اچھی بلڈنگز ہیں, جو اچھے ادارے ہیں, ان کو لائف ٹائم کے لیے افیلیشن اور رجسٹریشن کر دیتے تھے. اب وہ ساری کینسل کر کے ہر سال نئی کرتے ہیں اور اس کے پیسے لیتے ہیں, رشوت چلتی ہے. ورنہ اچھی بلڈنگز کو ایک بار ریلیکس کیا ہو تو کس کا دل چاہتا ہے کہ آج کے دور میں جو حالات جا رہے ہیں, بچے والدین کس طرح اپنے اولاد کو پڑھا رہے ہیں, یہ کبھی کسی نے سوچا اس بات پہ کہ والدین کو روٹی پوری نہیں ہوتی اور بچوں کو کیسے پڑھائیں؟ یہی تو وہ ایشو ہے جس کے لیے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے
کہ وہ والدین جن کی روٹی پوری نہیں ہوتی، تعلیم ایک بنیادی ضرورت ہے اور اس کو پورا کرنا ہے کسی بھی طرح سے، وہ روٹی کھائیں نہ کھائیں انہوں نے بچے کو پڑھانا ہے. لیکن بچے کو پڑھانے کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو جائے، بچے کو پڑھانے کے لیے کچھ آپ خدمت کے جذبے سے دیکھیں جی اگر سامنے آئے تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر ہوگا. بات یہ ہے کہ یہ دنیا بڑی چھوٹی ہے، ایک دن تو اللہ کے پاس جانا ہے. پرائیویٹ اداروں کو بھی جو کر رہے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا ڈلیور کر رہے ہیں اور کیا لے رہے ہیں، اس میں بچوں پہ کتنا لگ رہا ہے اور خرچے کتنے ہیں اور کیا ہے، وہ سارا سسٹم کو ریویو کرنا چاہیے. دوسرا اصل ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی کہ جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں افسران وہ وزٹ کے دوران کیا چیک کرتے ہیں، کیا ادھر بیٹھ کے ہی پیسے لے لیتے ہیں اور ہر چیز اوکے کر دیتے ہیں یا اداروں میں جاتے ہیں. پرائیویٹ ادارے بھی ان کے ماتحت ہیں. اچھا ایک چیز میاں صاحب مجھے یہ فرمائیے گا کہ آپ یا استاد جسے کہتے ہیں، استاد تو ایک رول ماڈل ہوتا ہے کسی بھی نیشن کے لیے. نو ڈاؤٹ ایک رول ماڈل ہوتا ہے. اگر استاد رشوت دے رہا ہے تو ظاہری بات ہے دو ہی چیزیں ہیں، یا تو وہ غلط کام کروا رہا ہے یا پھر اگر وہ صحیح کام کر رہا ہے تو خود غلط کام کر رہا ہے. تو کیوں ایسا کر رہا ہے؟ وہ سٹینڈ کیوں نہیں لیتا؟ اس کے خلاف اٹھ کے کھڑا کیوں نہیں ہوتا؟ سر بات یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ استاد، پہلے استاد اور آج کے استاد میں زمین آسمان کا فرق. پہلے استاد ذمہ داری سے ایجوکیشن میں جاتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے. اب جب کہیں نوکری نہیں ملتی تو وہ ٹیچنگ کا رخ کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خانہ خراب یہاں پہ ایجوکیشن کا ہوا ہے کہ جو نالائق ترین لوگ ہیں وہ ایجوکیشن میں آتے ہیں، جو لائق ترین ہیں وہ چلے جاتے ہیں کوئی سی ایس ایس پی سی ایس وغیرہ کر کے تو کسی اور جگہ پہ جانے کا پروگرام بناتے ہیں، اسکولوں میں نہیں آتے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں استاد کا وہ معیار، نہ وہ استاد رہے نہ وہ اسٹوڈنٹس رہے. استاد کمرے سے پاس سے گزر جائے تو بچے کے جان مٹھی میں آ جانی چاہیے کہ میرا استاد گزرا ہے. یہاں پہ ہوٹنگ ہو رہی ہے، یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو پھر استاد کہے کہ میری عزت بھی ہو، وہ تو نہیں ہو سکتی. لیکن استاد کو بھی تو رویہ اپنانا چاہیے نا کہ جس کے باعث اس کی عزت ہو. اب وہ استاد جو تھے وہ کسی لالچ کے بغیر ایک شاگرد کو اس کی تربیت کرتے تھے. سر وہ رویہ اب جب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کیلیبر ہی نہیں استاد کا تو پھر رویہ کیا اپنائے گا؟ یہ تو جذبے صادق آتے ہیں نا جی. اس میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ استاد جب ساری چیزوں کہیں پہ اس کو نوکری نہیں ملتی اور پھر وہ رخ کرتا ہے، ہوتا ہی یہی ہے. اس میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ یہ سوچتا ہو کہ یار یہ تو بس ایک ٹیمپریری سا کام ہے، مجھے نہیں پتا کب انہوں نے رکھ لینا ہے کب انہوں نے نکال دینا ہے، تو پھر جو فارغ وقت ہوتا ہے اس میں وہ یہ کام کرنا. اس میں کوئی اگر اس کو کوئی سیکورٹی ہو، اگر کوئی ادارہ عتیق صاحب اچھے استاد کو نکالنے کا رسک نہیں لے سکتا. جو اچھے استاد ہوتے ہیں وہ ادارے کا سرمایہ ہوتے ہیں اور ان کے سر پہ ادارہ چلتا ہے. جب فیمیلز کا ایک مصیبت یہ ہوتی ہے کہ فیمیلز بچیاں جو ہیں وہ ان لاکھ گارنٹی ادارے کو کریں کہ ہم 10 سال 5 سال پڑھائیں گے، دوسرے سال 6 مہینے بعد ان کا کہیں سے اچھا رشتہ آ گیا، والدین نے کہا بھائی بیٹا ادارے میں جانا چھوڑو، شادی کراؤ اور سعودی عرب جاؤ. وہ مصیبت تو نہیں، وہ تو مجبوری ہے نا جی، نہیں جانا ہی ہے. مصیبت اسی طرح مصیبت یہ بھی آپ کہہ لیں نا، وہ ٹیچر تو چھوڑ جائے گی. ادارے کے لیے ایک ادارے کے لیے مصیبت ہے نا. ایک یہاں پہ جس کو 500 200 400 روپیہ زیادہ کسی ادارے سے ملے گا کیونکہ کیلیبر تو ان کا ہے نہیں، آئے ہوتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ ادھر بیٹھ کے بھی انہوں نے خط و کتابت جاری رکھی ہوتی ہے کہ شاید میرا کوئی جیک پی سی ایس میں لگ جائے. اچھا یہ جو بات آپ نے کہ کیلیبر تو ان کا ہے نہیں کہ وہ پڑھا رہے ہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیلیبر تو ان کا ہے نہیں اور وہ وہاں پہ پڑھا رہے ہیں. اور آپ جب اپنے اس دفتر کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ جب آپ کے پاس پیرنٹس آتے ہیں بچے کو داخل کرانے کے لیے تو وہاں پہ تو ایک بڑی پکچر دکھائی جاتی ہے کہ ہمارے پاس اس لیول کے ٹیچرز ہیں جو پڑھاتے ہیں، لیکن ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کیلیبر نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ. بات یہ ہے کہ اس سیٹ اپ سے اگر آپ، میں جب ایڈ دیتا ہوں یا ہم لوگ ایڈ دیتے ہیں ٹیچرز کے لیے تو 100 میں سے کوئی 2 3 4 کو اچھے چوز کر کے تو لگاتے ہیں، ان میں سے اندھوں میں کانا راجا ہوتا ہے نا. سر آپ میرے پاس وقت اب بالکل اختتام کو پہنچنے والا ہے،
آپ صرف اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ جو آپ کی آرگنائزیشن ہے اس کے حوالے سے آپ یہ جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کوئی کوشش کریں گے؟ کوشش کیا جی، ہم تو گورنمنٹ سے میٹنگز بھی کرتے ہیں، عوام کو بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور ہمارے ادیب جاودانی صاحب ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں اس معاملے میں، ہمارے چیئرمین جو ہیں. لیکن عوام کی سطح پر ان کا کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا عمل سامنے نہیں آیا. یہ ناظرین ایک ایسی گفتگو ہے کہ جس کے اوپر ہم گھنٹوں بھی بات کریں تو ہمارے پاس جو وقت ہے وہ کم ہی پڑے گا. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اسی طرح کے اور مسائل کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے نیکسٹ پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.